بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد بن سلمان کی جانب سے انتہائی اہم ترین ڈپلومیٹ سفارتکار پاکستان کے اندر بھیج دیا گیا، اور پاکستان میں آ کے اس نے اسحاق ڈار کے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ اور فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ اب یہ جو ملاقات کی گئی ہے، یہ جو میٹنگ کی گئی ہے، اس کے اندر محمد بن سلمان کا انتہائی اہم ترین پیغام کنوے کیا گیا، انتہائی اہم ترین میسج دیا گیا، اور ان کو بتا دیا گیا کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر دوبارہ سے جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اس میں اب پاکستان کا رول کیا ہو سکتا ہے، پاکستان کا کردار اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے۔ دوسرا، پاکستان کی جانب سے ایک بار پھر سے جو ان سے ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ ان سے اپیل کی گئی ہے کہ آپ ہماری سپورٹ کریں، ہیلپ کریں، ہمیں کسی طرح سے ایک بار پھر سے فائنینشلی امداد دیں، سپورٹ کریں، ہمیں بچائیں، کسی طرح سے نکالیں جو کرائسس، بحران، جو اس وقت مسائل ہمارے سامنے موجود ہیں، اس میں سے ہم نے کیسے نکلنا۔ تو یہ میسج اب محمد بن سلمان کی جانب سے اپنے سفارتکار کو بھیج کے یہ پیغام دیا گیا۔ دو چیزیں، دو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں جب یہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایران کے اوپر ایک بار پھر سے حملہ کیا گیا۔ امریکہ نے جو حملہ کیا، ایران نے جوابی حملہ کیا۔ ایران نے، آپ کو پتہ ہے، قطر کو نہیں چھوڑا، بحرین کو، یو اے ای کو، باقی ممالک کو نہیں چھوڑا۔ تو اب سعودی عرب کو اس بات کی فکر ہے کہ کہیں ہمارے اوپر دوبارہ سے حملہ نہ ہو جائے، ہمارے اوپر اٹیک نہ ہو جائے۔ اب یہ بہت بڑا حملہ ہوگا، بہت بڑا اٹیک ہوگا۔ اگر یہ اٹیک ہوتا ہے، حملہ ہوتا ہے، تو وہ ان کو پتا ہے کہ ایک بار پھر ہائی لیول کی جنگ چھڑ سکتی ہے، اور یہ جنگ نہ صرف پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی بلکہ عرب خطے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے گی۔ تو محمد بن سلمان کو اس بات کی فکر ہے۔ انہوں نے جنرل راحیل شریف کو بھی، ان کے ذریعے سے بھی پاکستان کو میسج کنوے کیا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، کہ ایک بار پھر سے فیلڈ مارشل رابطہ کرے ٹرمپ کے ساتھ۔ لیکن یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو مسائل پیدا ہو چکے ہیں، اسٹیبلشمنٹ جس طریقے سے ایک مسئلے کے بعد دوسرے مسئلے کے اندر، اور اب جو اتنا بڑا چیلنج، اتنا بڑا مسئلہ، اور وہ آپریشن کی شکل میں جو اس وقت آپریشن وہاں پر جاری ہے بلوچستان کے اندر، تو اسٹیبلشمنٹ نے نہ صرف خیبر پختونخوا کے اندر یہ آپریشن لانچ کیا، بلکہ اب ان کی جانب سے بلوچستان کے اندر بھی آپریشن لانچ کر دیا گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا آپریشن لانچ کیا گیا۔ نمبر 2، اسٹیبلشمنٹ کو اب انٹرنل جو چیلنجز ہیں ان کی زیادہ فکر ہے، ان کی زیادہ پرواہ ہے، اس کے اوپر ان کی زیادہ توجہ ہے۔ وہ اب نہیں دیکھ رہے، نہیں جا رہے اس طرف کہ عالمی سطح کے اوپر صورتحال کیا بن چکی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد بن سلمان کو اس چیز کا احساس ہو گیا، انہیں اس بات کی فکر ہے، جس طرح سے پہلے بھی ان کی جانب سے یہ بات کی گئی، ان کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا کہ اگر موجودہ صورتحال میں سے انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو پیدا ہوئی ہے، اس میں سے نکلنا ہے، تو اس میں سے کوئی اور نہیں نکال سکتا سوائے عمران خان کے۔ یہ انہوں نے پیغام جنرل راحیل شریف کے ذریعے سے پاکستان کو بھیجا۔ اب انہوں نے اپنا ڈپلومیٹ میدان میں اتارا، اپنا سفارتکار میدان میں اتارا، اور سفارتکار کے ذریعے سے پاکستان کو یہ پیغام دیا گیا، پاکستان کی گورنمنٹ کو، پاکستان کی حکومت کو یہ پیغام دیا گیا، اور حکومت کو یہ بتا دیا گیا کہ اگر یہ معاملہ اسی طرح سے چلتا رہا، حملے ہوتے رہے، ایران کی جانب سے اگر جوابی حملہ ہو جاتا ہے، تو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، اس کے جو نتائج ہیں، اس کا آگے جو نقصان ہے، وہ بہت بڑے لیول کا ہوگا۔ اسی وجہ سے محمد بن سلمان نے اپنے سفارتکار کو بھیجا، دو رابطے کیا۔ پہلے انہوں نے وزیر خارجہ کے تھرو، سعودی عرب کے وزیر خارجہ کے تھرو، پاکستان کے وزیر خارجہ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی گورنمنٹ کو رابطہ کیا، ٹیلی فون کے اوپر ان کو کنوے کیا۔ نمبر 2، اس کے بعد انہوں نے اپنا جو سفیر ہے وہ پاکستان کے اندر بھیج دیا، اور اس نے آ کے پاکستان میں اسحاق ڈار کے ساتھ،
शहबाज शरीफ के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ। सबसे अहम जो मुलाकात होती है पाकिस्तान में, वो आपको पता है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ होती है। जब भी पाकिस्तान में कोई हाई लेवल की मीटिंग होती है, हाई लेवल का, एक टॉप लेवल का, कॉन्फिडेंशियल लेवल का पैगाम कन्वे करना होता है, वो हमेशा किया जाता है इस्टेब्लिशमेंट को, और इस्टेब्लिशमेंट को बता दिया जाता है, इस्टेब्लिशमेंट को इस हवाले से कन्वे कर दिया जाता है। अब ये जो पैगाम दिया गया है, ये जो मैसेज दिया गया है, इसके अंदर ये बता दिया गया, इसके अंदर इनको कन्वे कर दिया गया। अब पैगाम क्या है? देखें, अब आपने पैगाम को समझना है। पैगाम ये दिया गया है गवर्नमेंट को, इस्टेब्लिशमेंट को, कि ये मोहम्मद बिन सलमान को बताया कि मौजूदा गवर्नमेंट के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, मौजूदा हुकूमत के पास आवाम का मैंडेट, आवाम की सपोर्ट नहीं है, इसलिए ये उस तरह से सॉवरन तरीके से काम नहीं कर सकते, ऑपरेट नहीं कर सकते इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। इनके अंदर इतनी कैपेसिटी, इनके अंदर इतनी काबिलियत, इतना विजन, इतनी इनके अंदर सोच नहीं है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को कहा, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बड़ा कोल्ड किस्म का रिस्पॉन्स आया कि यहाँ पर ये जो इनकी जानिब से पैगाम आया है, इनकी जानिब से जो मैसेज आया है, वो ये है कि पाकिस्तान में हम ऑलरेडी मसरूफ़ हैं, बिज़ी हैं। पाकिस्तान के अंदर हमारे पास बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी हम बहुत बड़े चैलेंजेस का मुकाबला कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने ये पैगाम भेजा। उन्होंने कहा कि ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर तो इतनी कैपेसिटी नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट मसरूफ़ है, तो फिर इमरान खान को रिहा किया जाए, इमरान खान को छोड़ा जाए, इमरान खान की रिहाई के ऊपर अमल दरामद किया जाए। क्योंकि अगर ये काम हो जाता है, अगर ये बात हो जाती है, अगर ये चीज़ हो जाती है इमरान खान की रिहाई, तो इमरान खान के पास तमाम की तमाम चीज़ें मौजूद हैं। इमरान खान के पास पॉलिटिकल सपोर्ट है, इमरान खान के पास पब्लिक सपोर्ट है, इमरान खान पॉपुलर है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि वो इंटरनेशनल लेवल का लीडर है। फिर उसके बाद पॉलिटिकल अप्रोच है उसके पास, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, उसका पॉलिटिकल विजन है। तो जब उसकी जानिब से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बात की जाएगी, उसका इम्पैक्ट होगा। ये फिर मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से सफारतकार को भेज के पाकिस्तान को पैगाम कन्वे किया गया कि फिर अगर आप इमरान खान की रिहाई को मेक श्योर कर दें, इमरान खान की रिहाई के ऊपर अमल दरामद कर दें, तो उसका नतीजा ये निकलेगा, उसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि आज सऊदी अरब को, अरब खत्ते को, अरब ममालिक को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, इमरान खान उम्मत मुसलमा का, मुस्लिम उम्मा का एक लीडर बन के मुसलमानों का, इस्लाम का मुकदमा लड़ सकता है, मुसलमान ममालिक का मुकदमा लड़ सकता है। किसी और के अंदर इतनी हिम्मत और ताकत और जुर्रत नहीं है, ना इतनी कैपेसिटी, ना विजन। इसी बुनियाद पर मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान की रिहाई की डिमांड की।